وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين البتہ تحقیق اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو چکے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرہ تو کچھ ان کے دلوں میں تھا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ تو ان پر اطمینان و سکون اتار دیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ان کو بدلہ دیا قریبی فتح کی صورت میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي حياء عثمان بن عفان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی عز و جل کی کتاب لا ریب میں سے، قرآن مجید میں سے 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات فرامین میں سے ایک حصہ، ایک ٹکڑا، وہ بھی باترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ آنے والا جمعہ سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا تذکرہ کیا جائے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ فرمودات، وہ ارشادات جن سے ان کی زندگی مزین تھی، اس روشنی کو، اس نور کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس لیے کہ جب تک اپنے اسلاف کا پتہ نہ ہو، ہمارے بڑے کون ہیں اور انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، جب تک یہ معلوم نہ ہو، آپ خود بھی وہ عزت والا مقام نہیں لے سکتے، اور نہ ہی آنے والی نسلیں وہ مقام حاصل کر سکتی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ، انسانوں میں سب سے عظیم جماعت انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ ان جیسی جماعت اور
ان جیسے لوگ نہ روئے زمین پر آئے اور نہ قیامت تک آئیں گے، ایسے عظیم لوگ جن کو اللہ نے انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم جماعت کے روشن ستارے ہیں، اور وہ عظیم فرد ہیں جن کی زندگی کو اللہ تعالی نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا، سیمپل بنا دیا اور رول ماڈل بنا دیا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کسی شک و شبے میں نہ رہنا، نہ کسی زمانے میں اپنے رول ماڈل بدلنا۔ بلا شک و شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات طیبہ، ان کی زندگی مبارکہ، وہ تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس نے دنیا کی زندگی بہترین اور خوبصورت گزارنی ہے، ایسے جیسے اللہ کی منشا اور مرضی ہے، تو وہ زندگی گزارے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں بھی بہترین کہلائے گا، اور بھی بہترین ہوگا، اور آخرت میں ابرار و مقربین میں سے ہوگا۔ جس طرح تمام انبیاء میں جو فضیلت اور جو مرتبہ اور جو مقام اللہ تعالی نے حصے میں نہیں آئی، اسی طرح نبیوں کے ماننے والے بھی آئے۔ ان ماننے والوں کو اصحاب رسول کہا جاتا تھا کہ اس پیغمبر کے ساتھی، اس پیغمبر کے ماننے والے تمام نبیوں میں جس طرح آپ فضیلت والے ہیں، اس طرح تمام نبیوں کے صحابہ میں آپ کے صحابہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ خود موجود ہے، فرمایا ان اللہ ناظر فی قلوب العباد، اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی، جھانک کر دیکھا، ہر ایک کے دل رب کے سامنے، رب نے سب دلوں کو چھانٹی کیا، سب دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو اللہ تعالی نے دل چنا
اور دل کا انتخاب کیا وہ کوئی عام دل نہیں تھا، وہ دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور وہ کیسا دل تھا؟ خیر قلوب العباد، بندوں میں سب سے زیادہ بہترین دلوں میں سے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاصطفاہ، پھر رب نے کیا کیا؟ اس دل کو چن لیا۔ اب دیکھ لو، ہمیں تو گنتی بھی نہیں آتی کتنی مخلوق ہے، اور ہمیں ایک بندے کے بارے میں بھی صحیح آگاہی نہیں ہے کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے۔ اور رب کے سامنے جب سارے دل جس کی انتہائی کوئی نہیں، اور اتنی تعداد ہو جو گنتی سے باہر ہو، جو لامحدود ہو، اس میں سے کسی کو کہا جائے بہترین دل چن سکتا ہے بندہ؟ انگریز کہا کرتے تھے نا اپنے دور میں، یا جنہوں نے جگیریں لی ہے نا، کوئی نواب بنا، کوئی سردار بنا، کوئی مزاری بنا، کوئی لغاری بنا، کوئی قریشی بنا، کوئی کیا بنا، یہ سارے تاریخ کا حصہ ورق پلٹ کے دیکھ لو، کوئی ان کے گھوڑے نہلاتا، کوئی ان کے کتے نہلاتا تھا، کسی نے غداریاں کی، مجاہدین کو پکڑوا کے جگیریں لی، یہ ساری تاریخ کے اوراق دیکھو کون کون سے خاندان ہیں۔ انگریز جب جاگیر دیتا تھا نا تو انگریز کہتا تھا گھوڑا دوڑا لو، شام تک جتنا گھوڑا دوڑتا رہے گا، جتنا جہاں پہنچے گا، اتنی زمین کیا ہے؟ تیری ہے۔ کتنا کس نے دوڑنا تھا؟ کتنے بھاگنے؟ 1 مربع 2 3 4 5 کتنا کر لینا تھا؟ اتنے آ جاتے۔ یہ تو زمین کا ٹکڑا ہے، آج تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا آج تک جس نے اللہ کی ساری زمین کی سیر کی ہو۔ ذوالقرنین بھی گیا، ایک طرف گیا تو دلدل، دوسری طرف گیا تو یاجوج ماجوج، وہ بھی ناکام ہو کے واپس، کوئی ایسا ہے نہیں۔ تو سمجھ کیا آئی کہ تمام کے تمام اختیارات اور طاقتیں اور علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا۔ اب رب نے ان سب دلوں کو جب دیکھا، بہترین دلوں میں سے کس کا دل نکلا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَبَعَثَهُ بِرَسَالَاتِ، اور پروردگار نے ان کو منصب رسالت سے نواز دیا، رسالت دے کے انہیں بھیج دیا۔ یہ پروردگار نے دل کو چھانٹی کر لیا، چن لیا ہے۔ پھر ہے ثم نظر فی قلوب العباد، پھر رب نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، ایک دل سلیکٹ کر لیا، اسے چن لیا رب نے، پھر ساری مخلوق میں رب نے پھر دلوں کو جھانکا، دیکھا۔ بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر رب نے دیکھا. پھر کیا نظر آیا؟ فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. پھر پروردگار نے سب دلوں میں سب سے بہترین دل جو چنے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھے. فرمایا رب نے پھر انہیں کیا کیا؟ فجعلہم وزراء النبی، ان کو اللہ نے نبی کا نائب بنا دیا. یقاتلون علی دینی، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے دین کے ممد و معاون بن کے ان کے ساتھ قتال کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے کفار کے ساتھ. ایسی جماعت کو اللہ نے چنا ہے، چناؤ کیا ہے. معلوم ہوا سارے صحابہ میں سب سے بہترین جماعت صحابہ کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے ماننے والے ہیں. اب صحابہ میں سب سے بہترین بندہ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے صحابہ آئے ان سب میں سے بہترین بندہ، اول نمبر پہ بندہ صحابہ میں سے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان جیسا بندہ نبیوں کے بعد روئے زمین پہ کوئی اور نہیں. یہ سب سے بہترین بندے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. ایک شخص ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چکا سکتا. اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی ہی چکائے گا. باقی میں نے ہر بندے کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. تو معلوم ہوا نبی کی جماعت جو صحابہ کی جماعت ہے یہ عام جماعت نہیں، خاص جماعت ہے. عام لوگ نہیں، خاص لوگ ہیں. اور ایسے خاص ہیں ان کو کسی بندے نے نہیں چنا. کس نے چنا ہے؟ اب ذرا دھیان سے میری بات سمجھنا. جو ان پہ تنقید کرے، جو صحابہ پہ تنقید کرے، وہ کس پہ تنقید کر رہا ہے؟ رب پر. کیونکہ اگر وزراء پہ تنقید کی جائے تو اس کا چناؤ تو بڑا کرتا ہے نا، تو وہ تنقید سیدھی اس بندے وزیر اعظم اور صدر پہ ہوتی ہے. اس بندے نے یہ کابینہ چنی ہے، یہ لوگ چنے ہیں، اور معاذ اللہ یہ سارے ٹھیک نہیں ہیں. کوئی کسی کا مال کھا گیا، کوئی کسی کا مال کھا گیا، کوئی کس میدان سے بھاگ گیا، کوئی کیا کر گیا. جس طرح آج بکواسات کیے جاتے ہیں، یہ تنقید دراصل کس کے چناؤ پہ کی جا رہی ہے؟ کس کے چناؤ پہ؟
رب کے چناؤ پہ، یہ بات یاد رکھنی ہے، اور جو رب کے چناؤ پہ تنقید کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن تو دور کی بات ہے نا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دے، اس کا حکم مانے، وہی مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، قیامت تک اب کسی کو بھی نبوت نہیں ملنی۔ آخری نبی کون ہے؟ ہاں جی، ذرا اونچا ایمان تازہ کر لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جب آپ آخری نبی ہیں، جنہوں نے آپ سے سیکھا، جنہوں نے آپ سے پڑھا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر دین اسلام کے لیے جہاد و قتال کیا، یاد رکھو وہ جماعت بھی اب قیامت تک دوبارہ بن بھی نہیں سکتی اور آ بھی نہیں سکتی۔ نہ نبوت چل سکتی ہے اور نہ صحابیت۔ کسی ماں نے کوئی ایسا جنا ہی نہیں، کسی کی آنکھ وہ منظر دیکھ ہی نہیں سکتی کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب دوبارہ نبی بن کر آئے، یہ منظر نہیں۔ قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس میں جو اللہ مقام دے گا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سب کے لیے قابل رشک ہوگا۔ اور آپ کے پرچم کے نیچے، آپ کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ وہ مقام دے گا، مقام محمود دے گا، شفاعت کبریٰ دے گا، حوض کوثر پر جگہ نصیب کرے گا اور جام کوثر نصیب فرمائے گا۔ یہ مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ اب نہ نبی آنا ہے اور نہ صحابہ۔ میں اور آپ یا ہماری اولادیں محنت کر کے حافظ بن سکتی ہیں، قاری بن سکتی ہیں، عالم بن سکتی ہیں، مفتی بن سکتی ہیں، مفسر بن سکتی ہیں، محدث بن سکتی ہیں، فقیہ بن سکتی ہیں، یہ قاضی بن سکتی ہے، قاضی القضاء بن سکتی ہے، کیا نہیں بن سکتی؟ صحابی نہیں بن سکتی۔ جب صحابی نہیں بن سکتے تو پھر یہ سوچ لو اتنی عظیم جماعت کو آج کے دور کا چھوٹا سا کیڑا کہنا بھی کیڑے کی توہین ہے۔ یہ دجال، مرزا دجال، ایک پہلے دجال آیا تھا نا قائدیان میں، وہ تھا مرزا دجال اول۔ اب 14ویں صدی میں دوسرا دجال آیا، مرزا دجال جیلوی، جس کا کام صبح اور شام صحابہ پہ تنقید،
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کیا منہ اور کیا مسور کی دال، کہہ رہا ہے اگر صحابہ آج زندہ ہوتے، مغیرہ ابن شعبہ یا باقی عمر بن العاص یا باقی لوگ آج زندہ ہوتے، ان کی گردنیں ہوتی اور ہماری تلواریں ہوتی، اور بدبخت انسان خدا تجھے غارت کرے، تو صحابہ کے بارے میں یہ بول رہا ہے، اس عظیم جماعت کے بارے میں بول رہا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب ایک جماعت ہے۔ اگر بھائیوں میں کوئی اختلاف ہے، وہ نامراد اور بدبخت انصاف بندہ ہے جو بھائیوں کے معاملے کو سر عام بازاروں میں ذکر کرے۔ عزت والے لوگ بیٹھے ہو، فہم والے لوگ بیٹھے ہو، عقل اور شعور والے بیٹھے ہو، کیا ہر گھر میں اونچ نیچ نہیں ہوتی؟ کیا جی؟ باپ بیٹوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اگر تمہاری بات دوسرے گھر میں اس کا تذکرہ ہو، خوش ہوتے ہو نا؟ آدھے نے اینو دوبارہ گھر نہ وڑن دئیو، ایک کروں گلاں لیندا ہے تے کی کردا ہے؟ بار تذکرہ کردا ہے، ساڈے گھر دی عزت نیلام پیا کرتا ہے۔ اپنے بارے میں تو اتنی غیرت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر کے تذکرے باہر چوراہوں پہ، بازاروں پہ، گھروں میں یا ہو، اس بندے کو ہم چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ ساری غیرتیں اکٹھی کی جائیں، ساری غیرتیں صحابہ کی غیرت پہ قربان۔ جتنی وہ عظیم جماعت، وہ باعزت جماعت تھی، اگر اس کے بارے میں کوئی تذکرے کرے برے تو کہا کرو اللہ کی تجھ پر کیا ہو لعنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی جو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ اگر کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، گالی دے، تو پھر کیا کرو؟ لعنت اللہ علی شرکم، کہو جو بکواس تو کر رہا ہے اللہ کی تجھ پر کیا ہو لعنت ہو۔ میرے نبی نے اپنے یاروں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے شاگردوں کا دفاع کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیے گا، یہ میں توحیدی باتیں بڑی دل کی گہرائی سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں اتر جائیں یہ باتیں۔ استاد سے ایک جماعت پڑھے اور اس جماعت کو استاد پڑھائے اور اپنا رنگ چڑھائے، اب جب اس جماعت کے اوپر تنقید ہونے لگے، اس کے علم پر تنقید ہونے لگے، اس کی صداقت و شجاعت اور اس کی امانت و دیانت پہ تنقید ہونے لگے، تو وہ معاملہ کدھر لوٹتا ہے؟ کدھر لوٹتا ہے؟ استاد کی طرف۔ شاگرد ایسے ہیں تو استاد بھی ایسا ہی ہوگا۔ خیر، اگر صحابہ کے بارے میں یہ کہو گے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مال لوٹنے والے لوگ تھے، یہ کنبہ پرور لوگ تھے، اور یہ بزدل لوگ تھے، اگر یہ باتیں کرو گے تو تربیت تو کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
تو بات کس پر آئے گی؟ استاد پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے اس جماعت کی۔ اس لیے یہ میں تاکید کرتا ہوں سب احباب کو، جہاں صحابیت آ جائے، صحابہ آ جائے، وہاں اپنی زبانیں بھی بند اور اپنے دل و دماغ بھی بند۔ وہاں ایمان لانا ہے کہ یہ عظیم جماعت ہے اور یہ نبی کی جماعت ہے۔ وہاں چوں چرا اور وہاں اپنی طرف سے باتیں کرنا، تنقید کرنا اور تنقید کرنا، ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور تمہارے اندر اگر ایمان کی رتی ہوئی وہ بھی نکل جائے گی۔ اور میں بالکل وثوق اور یقین سے کہتا ہوں، جو بندہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ کبھی بھی مسلمانی کی حالت میں نہیں مر سکتا۔ وہ جب بھی مرے گا کفر کی حالت میں مرے گا، وہ اسلام کی حالت میں نہیں مر سکتا کسی صورت کہ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے اولی گواہ، قرآن کے اولی گواہ وہ سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ۔ گواہ پر جرح ہو جائے دعویٰ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ گواہ ہی نہیں رہے، اب دعویٰ کہاں سے آ گیا؟ ختم، ہر چیز گئی۔ اگر صحابہ پہ تنقید کرو گے اور صحابہ پہ جرح کرنے لگ جاؤ گے تو پھر یاد رکھو، پھر قرآن بھی گیا، پھر حدیث بھی گئی، پھر رسالت بھی گئی، پھر ہر چیز گئی، کیونکہ اس کے گواہ ہم تک دین پہنچانے والی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے نا۔ ہم سے دین کوئی آسمان کی طرف سے تو نہیں نہ آیا، صحابہ کی جماعت نے ماریں کھائیں، محنتیں کی، اپنی قربانیاں دیں، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں، اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں، اور اپنے والدین کے سامنے اس کلمہ توحید کو سنایا، تب جا کے ہم تک یہ دین توحید پہنچا۔ ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو بکواس و خرافات کرنی چاہیے۔ اس لیے یقین کر لو، جو بندہ صحابہ پہ زبان کھولنے لگے وہ مسلمان، اس کلمے کو پکا لو، وہ مسلمان نہیں۔ یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں، موسم آ گیا ہے، ہم خیر سے نام نہاد موسمی مسلمان ہیں۔ رمضان آئے تو مسجدوں میں 2 تراویحیں پڑھی، غائب ہو گئے، 3 روزے رکھے، پھر غائب ہو گئے، آخر میں پھر آ گئے۔ محرم آئے تو محرم والے مسلمان، ربیع الاول آئے تو ربیع الاول والے مسلمان۔ ہم تو خیر سے دنوں والے مسلمان ہیں، حقیقت والے مسلمان نہیں۔ اور صحابہ کی جماعت کیسی تھی؟ حقیقی مسلمان۔ اور اس جماعت میں سے ہر ایک ستارہ اس کی اپنی روشنی ہے۔ مضمون جو تسلسل سے آپ سن رہے تھے، کیا تھا مضمون پچھلا؟ قربانی، قربانی اور اس کے ثمرات، یہ سن رہے تھے آپ۔ آج کا موضوع اگر میں یوں جوڑوں تو یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ ایک ہوتی ہے جانوروں کی قربانی اور ایک ہوتی ہے اپنی جان کی قربانی۔ جانوروں کی قربانی تو سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کے حکم کی پاسداری ہے۔ جانوں کی قربانی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کس جماعت نے دی؟ ذرا اونچا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھیوں نے، صحابہ نے، بدر میں زمین لینے تو نہیں گئے تھے ہیں، جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے مقابلے میں نبرد آزمات تھے۔ سورہ انفال پڑھو نا، تمہیں وہاں منظر ان کا معلوم ہو، تمہیں پتہ لگے ان کا حال کیا تھا۔ سورہ آل عمران پڑھو، تمہیں پتہ لگے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ تعالی نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں جب تم کمزور تھے۔ 313 کی جماعت جو مکے میں اپنے بسے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر، زمینوں کو چھوڑ کر، مکانوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، رشتہ داریوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اور اپنی دوستی اور اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور نکل کر مدینے میں آئے۔ یہ عظیم جماعت تھی جو آج اپنی جانیں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا، ہم وہ معاملہ نہیں کریں گے۔ آپ حکم دیں ہم سمندروں میں بھی کود جائیں گے، آپ حکم دیں دریاؤں صحراؤں سمندروں ان کو پار کر جائیں گے، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی، ہم اپنا منہ پیچھے نہیں پھیریں گے، اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے، جدھر آپ حکم دیں گے ادھر کھڑے ہوں گے۔ اور بدر کے میدان میں وہ عظیم جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ میرے رب نے وعدے کر دیے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم فریادیں کر رہے تھے میرے بندے تھے نا تو کس سے مانگ رہے تھے؟ ہاں، میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، غیروں کے بندے غیروں سے مانگتے ہیں، میرے بندے ہمیشہ مجھ سے مانگتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میرے ہی بندے ہیں اور مجھ سے فریادیں کر رہے تھے، میرے مولا میں ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آیا ہوں، میرے مولا اسے ہلاک نہ کرنا، میرے مولا ہمیں کامیابیاں دے دے، فتح دے دے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ان اللہ منجز ما وعدک، اللہ نے جو آج سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ وہ وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ میرے نبی فتح ضرور ملے گی۔ ادھر قرآن آ گیا، میرے نبی دعا قبول ہو گئی اور دعا قبول کر کے اعلان ہم نے کیا کیا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ ایک 1000 کی جماعت آسمانوں سے فرشتوں کی اترے گی میرے نبی، صحابہ کی معیت میں، اور صحابہ کا ساتھ دے گی۔ یہ کیوں اتاری ہے؟ ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ اس لیے رب نے کیا ہے، اللہ اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا رہا ہے۔ یہ ایسی عظیم جماعت تھی جنہوں نے اپنا سب
قربان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، رب نے بھی ان کے حق میں گواہیاں دے دی ہیں، اور پروردگار نے اس جماعت پہ تنقید کرنے والوں کو خود جواب دیا۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، گھروں میں جا کے خود دیکھو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن، یہ جس طرح باقی اصحاب ایمان لائے، تمہارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قالوا انؤمن، یہ جواب ہے منافقوں کا۔ نبی کے صحابہ پہ تنقید کون کرتے ہیں؟ منافق۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، منافق کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ کیوں بیوقوف کہہ رہے تھے؟ مکان چھوڑ دیا ہے، زمین چھوڑ دی ہے، دوستیاں چھوڑ دی ہیں، اور رشتہ داریاں چھوڑ دی ہیں، اور کاروبار چلتے چھوڑ دیے ہیں، اور لیا کیا ہے؟ نبی کا ساتھ۔ مدینے میں بھی فقر و فاقہ اور غربت ہے، اور ہمیں دیکھو ہمارے پاس مال بھی ہے، دولتیں بھی ہیں، اور ہم زمانہ شناس ہیں، جب جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے ہم ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، تو یہ جماعت کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ میرے رب کو یہ تنقید پسند نہ آئی، میرے نبی نے جواب نہیں دیا، رب نے کہا میں خود جواب دیتا ہوں اور قرآن بناؤں گا، قیامت تک جو صحابہ پہ تنقید کرے گا یہ جواب اس پہ آئے گا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے، یاد رکھو صحابہ بے وقوف نہیں، وہ بڑے عقل مند ہیں۔ انہوں نے ایسا سودا کر لیا ہوا ہے جس سودے کے بدلے میں عزتیں ہی عزتیں اور جنتیں ہی جنتیں ہیں، وہ تو بڑے عقل مند ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ باتیں کرنے والے جانتے نہیں۔ اب سمجھ جاؤ بات، نتیجہ نکال لو۔ جو صحابہ کو کہے حضرت عثمان غنی کنبہ پرور تھے تو کیا جواب ہے؟ وہ کنبہ پرور نہیں، جو یہ بکواس کر رہا ہے وہ خود کنبہ پرور ہے۔ جو صحابہ کو کہہ رہا ہے بزدل، صحابہ بزدل نہیں، وہ کیا ہے؟ بزدل ہے۔ اور جو صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ صحابہ کی جماعت ہے وہ مال کھا گئی، حضرت فاطمہ الزہرا کا حق مار لیا، انہوں نے نہیں مارا، وہ بے ایمان حق مار رہا ہے۔ جو صحابہ پہ تنقید کرے اس کو جواب اسی زبان میں دیا جائے گا، کیونکہ میرے رب نے جواب دیا، میرا رب نبی کی جماعت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کیسے کرے؟ میرے رب نے اس جماعت کو کہا اولئک حزب اللہ۔ کیسے میرا رب برداشت کر لے؟
میرے رب نے اعلان کر کے قرآن میں کہا ہے اے لوگوں یہ عام جماعت نہیں، یہ اللہ تعالی کی فوج ہے۔ صحابہ کی فوج ہے، کی فوج ہے۔ اب تمہیں قانون پتہ ہے، فوج پہ جو تنقید کرے ہے اسے معافی نہیں ملتی، وہ غدار وطن ہے، اسے پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ جب اپنی فوج پہ کوئی تنقید کرے تو وہ ناقابل معافی جرم ہے، اور جب کوئی اللہ کی فوج پہ تنقید کرے پھر اجازت ہے جی رائے دینے کا حق سب کو ہے، یہی آخر ہے نا، رائے دینے کا حق سب کو ہے جی۔ او جی کوئی بات نہیں، تنقید کر لینی چاہیے، اپنی ماں سے تنقید کر رہا باہر بازار بہ کے۔ آج ایک نیا مسئلہ چلا ہوا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کی عمر کا مسئلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے اپنی ماما دی عمر سے بھی تذکرے کدے بازار کیتے جی؟ کیوں جی؟ گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ میں بالکل طے سے تمہیں گل سمجھانا، وہ نالائق اور بدبخت ہے، نامعقول ہے، جدھر جیڑا لاوے گا پھر شروع ہو جاؤ گے۔ پہلے خیال کر لو اس موضوع تے بحث کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ نبی دی بیویاں ساڑیاں کی نے ماواں، تے ماواں اتے بحثاں کری دیا ہیں۔ جے بھائی کسے دی ہمت تے غیرت ہے وے نا تے بھائی پھر وہ اپنی ماں دی عمر دیاں بحثاں چوکاں چ کر لے، لوکاں چ کر لے۔ میں تے کھلی تے صاف تے سیدھی گل کرنا، وہ کر لے۔ برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے تے نبی دی او بیوی جدے بارے اللہ دے نبی آکھیا ہے عائشہ دے معاملے چ منو اذیت نہ دتیا کرو۔ کوئی بندہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نو ایذا دیندا ہے، او ایذا منو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملدی ہے۔ تے دوسری گل، نبی دے نکاح دے وچ جنیاں بیویاں آئیاں نے نبی دی مرضی نال آئیاں نے کہ رب دی مرضی نال؟ کیوں جی اچا آواز کوئی نہیں آئی؟ کدی مرضی نال جی؟ رب دی مرضی نال۔ ہن جیڑا تنقید کرے 6 سال نہیں سی، 16 سال سی، 9 نہیں سی، 19 سی، وہ کدے چناؤ تے کر رہے ہیں؟ رب دے چناؤ تے بحث کر رہے ہیں۔ 6 سال عمر سی سیدہ عائشہ صدیقہ دی تے 9 سال دے وچ رخصتی ہوئی ہے۔ یہ کوئی برا تے پیڑا کام نہیں ہویا جے ڈری پھرتے ہو۔ یاد رکھو زیادہ تو زیادہ بلوغت دی عمر 15 14 12 13 اے عمر ہے اج دے اعتبار نال۔ کم تو کم عمر 9 سال اور بعض کے نزدیک 8 سال ہے بلوغت دی عمر۔ سائنس تے ڈاکٹر دیکھ لو، تحقیقات دیکھ لو، اج دا اپنا دور بھی دیکھ لو کہ بلوغت دی عمرہ کتنے چلی گئی نے۔ یہ بحثاں بعد دیا نے۔ پہلی گل اے وے مومن ہوندا ہی او وے جیڑا قرآن آ جائے تے حدیث آ جائے تے او دے تے کی کرے؟ ایمان لے آئے، وہ مومن ہوندا وے۔ تے جیڑا کہے مینوں یہ سمجھ نہیں آ رہی، دماغ تے فٹ نہیں ہو رہی، عقل تے نہیں آ رہی، فلانے تے نہیں آ رہی، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے۔ لہذا ازواج مطہرات نبی کی بیویاں، ان کا چناؤ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا چناؤ کس نے کیا؟
اور یہ ایسی پاک دامن بی بی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھے ہوتے، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ساتھ ہوتی، اس وقت جبریل امین وحی لے کے آ جایا کرتے۔ ایڈا صاف تے پاک بستر تے ایڈی پاک عورت، یہ عام عورت نہیں۔ آپ نے آخری وقت یہ آخیا ہے میں ہن کسے دے گھر نہیں رواں گا، کدے گھر رواں گا؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے، منو اجازت دے دیو۔ یہ او بہترین جماعتیں تے بہترین لوگ نے، ان سب بہترین لوگوں میں قربانیاں دینے والے بھی ایسے بے مثال ہیں، جن کی قربانیاں ایسی بے مثال ہیں، اسلام آج تک جو سروائیو کر رہا ہے اور اسلام آج تک جو قائم و دائم ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ ان میں جو شخصیت آج قابل موضوع ہے، جس پہ بحث ہماری ہے، وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام ہے ان کا عثمان، ان کے والد کا نام ہے عفان۔ کیا نام ہے جی؟ ہاں یہ یاد کر لیا کرو، بچے بھی یاد کر لیا کرو، پتہ ہونا چاہیے نا۔ جب اہل کفر کا سامنا ہوتا ہے تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے یہ لوگ۔ یہ خود بھی یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، بچیوں کو بھی یاد کراؤ۔ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور خلفائے راشدین 4 ہیں۔ کتنے جی؟ اول نمبر ہے، پہلا نمبر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا نمبر ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا نمبر ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھا نمبر ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے اور یہی ترتیب ہے صحابہ کی کہ اس میں سب سے افضل کون ہے؟ پوچھا جی کون ہے جی؟ پھر کون ہے جی؟ عمر فاروق رضی اللہ ہوتا۔ پھر کون ہے جی؟ عثمان غنی رضی اللہ ہوتا۔ پھر کون ہے جی؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی تمام صحابہ کے اندر یہی فضیلت تھی اور صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ سب سے پہلے جس کی فضیلت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خلیفہ ثالث ہے، خلافت راشدہ کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور نام ہے عثمان، والد کا نام ہے عفان، دادا کا نام ہے ابو العاص۔ کیا نام ہے؟ ابو العاص۔ اور پردادا کا نام ہے امیہ۔ پردادا کا نام کیا ہے؟ امیہ۔ اور اوپر ان کے والد کا نام ہے عبد مناف، اور ان کے والد کا نام ہے عبد شمس۔ 5ویں پیڑھی پہ جا کے ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی قریش کی یہ شاخ تھی۔ کیا جی؟ قریش کی شاخ تھی بنو امیہ۔ کون تھی؟ بنو امیہ۔ اور بنو ہاشم، بنو عدی، یہ ساری قریش کی شاخیں ہیں۔ ان میں یہ جو شاخ ہے بنو امیہ اس شاخ میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضہ، یہ کون سی پھوپھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کیا نام ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ. عبداللہ اور ام حکیم بیضا یہ جوڑے میں پیدا ہوئے تھے. یہ سکے بہن بھائی ہیں. اب یہ رسول اللہ کی پھر کیا لگی؟ ام حکیم البیضا پھوپھی لگی ہیں. یہ حضرت عثمان کی سگی نانی ہے. حضرت عثمان کی ان کی بیٹی ہے اروا. ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور ان سے آگے حضرت عثمان کی والدہ ہے. تو یہ ام حکیم البیضا یہ نانی لگی ہیں اور وہ رسول اللہ کی کیا لگی ہیں؟ پھوپھی لگی ہیں. اس نسبت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماموں بھی لگے اور چچا بھی لگے. یعنی آپ کا رشتہ ان کے ساتھ ایسا تھا، یہاں سے قریبی رشتہ تھا اور اوپر سے 5ویں پشت پر جا کے رسول اللہ کا سلسلہ نسب ان کے ساتھ جڑ جاتا تھا. مکے میں یہ پیدا ہوئے اور مکے میں ہی رہتے تھے. یہ جتنا کنبا قبیلہ تھا بڑے ذہین لوگ تھے اور تاجر. حضرت عثمان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تاجر تھے اور تجارت کرتے تھے. شام کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں تجارتوں کے لیے جایا کرتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے واقعات موجود ہیں. حضرت عثمان بھی ساتھ جایا کرتے تھے. ادھر عبد الرحمن بن عوف یہ بھی بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. ان کے والد عوف بھی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا وہ بھی، یہ تینوں بندے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت عثمان کے والد عبد الرحمن بن عوف کے والد خالد بن ولید کے چچا، یہ تینوں بندے اکٹھے تجارت کیا کرتے تھے، شام جایا کرتے تھے. اور یہ چھوٹے چھوٹے تھے، یہ ساتھ ہوا کرتے تھے. حضرت عثمان بھی ساتھ ہوا کرتے تھے اور حضرت عبد الرحمن یہ بھی چھوٹے بچے تھے، یہ بھی ساتھ جایا کرتے تھے. ایک دفعہ یوں ہوا، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، ان کا مال انہوں نے سنبھال لیا اور وہ راستے میں فوت ہو گئے. تینوں نے عہد کیا یہ سامان ہم اس کے وارثوں تک پہنچائیں گے. وہاں ایک آدمی خالد بن حشام، اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا بندہ تو گیا مر گیا، اب مال کیا کرنا چاہیے؟ قبضے کرنا چاہیے. اور یہ تینوں چاہتے تھے کہ نہیں، یہ اس کے حق میں نہیں جانا چاہیے، یہ کس کے حق میں جانا چاہیے؟ وارثوں کے حق میں جانا چاہیے. بات بڑھ گئی. اس کا قبیلہ تھا، وہ اپنے قبیلے کو بلا لایا. لڑائی ہو گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد اور خالد بن ولید کے چچا یہ اس لڑائی میں دونوں مارے گئے. عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان اور ان کے والد عفان یہ بڑی مشکل سے جانیں بچا کے واپس آ گئے. ان کے یہ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام کا سبب بھی بڑا عجیب ہے. تجارت کی غرض سے شام گئے. ان کا ایک ساتھی طلحہ بن عبید اللہ
یہ ان کا ساتھی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ دونوں سفر پہ اکثر جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں ایک دن ہم سفر پہ روانہ ہوئے شام کی طرف اور تجارت کا معاملہ کیا. سامان ہم نے خریدا اور خریداری کے بعد ایک باغ میں ہم آ گئے اور باغ میں سامان رکھ کے تھکے ہوئے تھے. دونوں آرام کرنے لگے. میں بھی یعنی عثمان بھی اور طلحہ بن عبید اللہ بھی دونوں وہ آرام کرنے لگے. ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا مجھے ایک آواز آئی. وہ آواز طلحہ نے بھی سنی تھی. آواز یہ تھی جلدی مکے میں پہنچو, مکے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے. میں جلدی اٹھ بیٹھا, طلحہ بھی اٹھ بیٹھا اور ہم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی. باغ میں کوئی اور بندہ کہاں موجود ہے جو آوازیں دے رہا ہے, پر آواز والا بندہ ہمیں نظر نہیں آیا. پریشان ہو گئے اور وہ سامان لیا, سامان لے کے مکے میں آ گئے. لیکن اندر وہ پریشانی تھی کہ ایک آواز آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے. مکے میں آنے کے بعد میں عثمان میں جستجو میں لگ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم جانتے تھے اور میں نے ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے میرے سامنے اسلام پیش کیا, آپ نے میرے سامنے اسلام کی بشارتیں پیش کی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کے احوال بھی رکھے ہیں اور کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میرے رب نے مجھے سچا نبی بنایا ہے. میرے کانوں میں وہ آواز تو آئی ہوئی تھی, میں نے تاخیر نہیں کی, فوراً کہا آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا امتی ہوں, مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور میں مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہو گئے. اب یہ بات خاندان بنو امیہ میں پھیل گئی اور دیکھو جی عفان کا بیٹا بھی ابا وجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہوا ہے. وہ بھی کہتا ہے, عثمان یہ کہتا ہے ایک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, ایک رب ساری کائنات کا مالک ہے, جسے چاہے روزیاں دے لے اور جسے چاہے روزیاں لے لے, جسے چاہے عزتیں دے دے اور جسے چاہے عزتیں لے لے, سب چیز اسی کے اختیار میں ہے. یہ باتیں کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, لات بھی کچھ کرنے والے ہیں, منات بھی کچھ کرنے والے ہیں, عزا بھی کچھ کرنے والی ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے انہیں اختیار دیے ہیں, جیسے آج ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں. حضرت شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ کو اختیار دیے ہیں, وہ چھوٹے سر والے پیدا کرتے ہیں. حضرت علی حجیری رحمہ اللہ وہ مرادیں پوری کر دیتے ہیں. اجمیر والے وہاں منتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور جی جھنگ والے وہ بیٹے اور بیٹیاں دے دیتے ہیں. حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ, یہ ہم نے بھی جو بنا رکھے ہیں معبود, مکے والوں نے بھی معبود بنا رکھے تھے اور میرے نبی نے ضرب لگائی تھی. ضرب یہ لگائی, یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے, قل هو اللہ احد, یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے, اللہ سے ایک ہے, وہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا کنٹرول رکھنے والا ہے. یہ صدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. حضرت عثمان ساتھی بن گئے ہیں, لیکن یاد رکھنا جب توحید کا کوئی اعلان کرے اور سنت کا اعلان کرے
پھر اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، پھر بیگانے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، پھر فتوے بھی لگتے ہیں، پھر وہابی بھی کہا جاتا ہے، پھر شابی بھی کہا جاتا ہے، پھر گستاخ نبی بھی کہا جاتا ہے، فتوے لگتے ہیں۔ سارے فتوے رسول اللہ پہ بھی لگے ہیں، سارے فتوے رسول اللہ پہ بھی لگے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے صابی، کیا کرتے تھے؟ آج کیا کہتے ہیں؟ وہابی، وزن وہی ہے، ذرا فرق ہے، بس زمانے کا فرق ہے، باقی وہی۔ صابی کہا کرتے تھے۔ صابی کا مطلب کیا؟ یہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ کس کے دین کو چھوڑ چکا ہے؟ سبال آبائنا ابراہیم، یہ ابراہیم کے دین کو چھوڑ چکا ہے، ابراہیم کا گستاخ ہے۔ کس کو کہتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ ایمان سے بتاؤ آپ گستاخ تھے؟ نہیں تھے۔ یہ مشرکوں کے پراپو گنڈے ہوتے ہیں، منافقوں کے پراپو گنڈے ہوتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں جوابات بھی دے دیے ہیں۔ ابراہیم کے سچے پیروکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی یہی اعلان کیا، رولا پڑا ہوا ہے، اور جی بڑے خاندان کا بیٹا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور بنو امیہ کا چشم و چراغ ہے، اور بڑے پیسے والا بندہ ہے۔ اگر یہ محمد کا ساتھی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سارا مکہ ہی گیا نا۔ اب کوشش کرنے لگے کہ حضرت عثمان کو مارا جائے، ہمت نہیں پا رہی۔ کیوں جی؟ بنو امیہ والے بڑے سخت تھے، وہ کہتے تھے جو کچھ بھی ہے تو ہمارا خاندان کا عثمان، خبردار کسی نے اس کی طرف دیکھا اور خبردار کسی نے اس کو ہاتھ لگایا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ پریشان بھی ہیں لیکن چارہ نہیں چل رہا ہے۔ اب کیا کیا؟ دارالندوہ میں انہوں نے میٹنگ بلا لی ہے، بڑے بڑے سردار قریش کے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے حل نکالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے وہ ان کے ہاتھ لگ چکے ہوئے ہیں، اور اب قریب ہے کہ ہمیں مکے میں ہر چیز چھوڑنی پڑ جائے گی۔ یہ نیا دین لا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ لہذا طے یہ ہوا ہر قبیلے کا سردار اپنے نوجوانوں کو روکے گا۔ بنو ہاشم والے بنو ہاشم کو روکیں گے، بنو امیہ والے بنو امیہ کو روکیں گے، بنو عدی والے بنو عدی کو روکیں گے، بنو کلاب والے وہ بنو کلاب والوں کو روکیں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ عثمان کے چچا حکم ابن لاس، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو سمجھایا، اور عثمان چھوڑ دے یہ سارا معاملہ، پرانے دین پہ آ جا، تیری خیر اسی میں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا کو جواب دیا، جو خاندان کے بڑے تھے انہیں جواب دیا، چچا میں احترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، پر یہ یاد رکھیے جو بات میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لی ہے، اب میرے ٹکڑے بھی کر دو، میں اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں، جو مرضی کر لو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ رسیوں سے باندھ دیا ہے، کئی دن فاقوں میں رکھا ہے، سانو تھوڑی جی آزمائش آوے،
ساڈے طور بور پہنچ جاتے ہیں، اور میرا چاچا بھی ناراض ہو گیا، فلانا بھی ناراض ہو گیا، پاسا مار جاتے ہیں۔ پر یہاں حال دیکھو نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری برادری مقابلے میں ہے، اور چچا بھی اس نے باندھ دیا ہوا ہے، رسیوں سے باندھ دیا ہے اور فاقوں میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب بھی ان کے پاس آتے تھے تو کہتے چچا جتنا زور لگانا لگا لے، عثمان نے جو توحید کا جام پی لیا ہے اب اس نشے میں مرے گا ہی، اس نشے کو چھوڑے گا نہیں۔ توحید والا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اللہ یہ سب نو نشہ عنایت کرے۔ ہاں توحید والا نشہ یہ ایسا عجیب نشہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جا کے اسی نشے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی تکلیف بھول گئے، اپنا غم بھول چکے ہیں، اور قیدیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ کی جواب ہے ہاں، جواب کوئی نہیں آیا۔ ہاں موحدہ کا مجمع ہے نا، جواب بن جائے جو مشتق نس جاؤ۔ ہاں جی، جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ؟ ہاں ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، وہ نشہ توحید کا حضرت یوسف علیہ السلام کو لگا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب پر غموں کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن نشہ توحید کا لگا ہے، تو وہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی و حزنی اللہ۔ مجھے جو غم پہنچا ہے، مجھ سے یوسف بھی جاتا رہا ہے اور مجھ سے بنیامین بھی جاتا رہا ہے، اور مجھے جو بے قراری اور غم لگا ہے، میں اس کا شکوہ شکایت بندوں سے نہیں کروں گا، اللہ کس سے کروں گا جی؟ اللہ تعالی سے کروں گا۔ یہ نشہ توحید ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی مارا اور پیٹا بھی جا رہا ہے، قید میں بھی رکھا جا رہا ہے، پر جواب یہی ہے جو مرضی کر لو، جو توحید کا نشہ میں نے لے لیا ہے اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سن لیا ہے، مر تو سکتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ اب انہیں سمجھ آ گئی عثمان بڑا پکا ہو چکا ہے۔ سمجھ آنی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ہاں سمجھ آنی چاہیے، سمجھ نہ آوے تے پھر بوئے تے محرم دے چول آندے نے، کوئی نہیں گل سمجھ آئی ہے جی؟ پکا پتا ہوئے نا کسی نو یہ بڑا پکا بندہ ہے، اتنے نیڑے بھی کوئی نہیں جانا، آندے نے بڑا پکا کھڑا بندہ جے، یہ توحید تے سنت تے جان دے دینا جے، یہ 2 نمبر کام جڑے اسی کرن لگے ہیں یہ کوئی نہیں چلتے، اتنے کوئی وڑدا ہی نہیں، تے جتھے رولا ہوے ہاں اتنے پھر میرے کو مسئلے پوچھتے ہیں، کاری جی دسو تے صحیح کوئی چول دے جائے پھر کی کرے؟ ہاں کو پھڑا جائے بوا کھڑکا کے پارا ربیع الاول دے چول حلوا، شب رات دا حلوا، محرم دے چول کو دے جائے تو پھر کی کریے؟ میں تو پھر یہی کہنا، یہ تو میں انہیں کہنا ڈب مرو، یہی کہنا
اور یار اتنے بوئے تے کہہ دیا کرو بھائی اساں یہ چیزاں نہیں لیندے تے نہ دینے اسی اپنے رب دی عبادت کرنے تے جو ساڈے کول توفیق ہوے اللہ دی راہ وچ خود دینے تے پھر دوسرے ساڈے کی کہندے نے ناراض ہو جان کے محلے وچ بھی رہنا ہے پکا رہنا ہے نا ہے رب کو میں پرمٹ لیا صدیاں کا اج نہیں تو کل ٹر جانا ہاں جہاں موحد کی خوشبو آنی چاہیے پتہ ہو یہاں موحد رہتا ہے یہاں ایک اللہ کا ماننے والا رہتا ہے اور تمہارے دشمن تم سے مایوس ہو جائیں یہ رب کا ماننے والا ہے اور ہم در در کے ماننے والے ہیں یہ ایک رب کے سامنے جھکنے والا ہے اور ہم ہر ہر در پہ جھکنے والے ہیں یہ یقین انہیں ہو جانا چاہیے حضرت عثمان کا جب انہیں یقین ہو گیا انہوں نے حضرت عثمان کو چچا نے چھوڑ دیا اچھا عثمان بھیجے تیری مرضی جو مرضی آ کر ابھی بس نہیں ہوا اور انہیں بھی تانے دینے شروع کیے اور کہا عثمان تجھے چھوڑیں گے نہیں تو نے باقیوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کیا ہوا ہے تجھے چھوڑیں گے نہیں ہم جب معاملہ بڑھ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ہے ہجرت کی کس کی جی ہجرت کی کاروبار کے لیے نہیں مال و دولت کے لیے نہیں دین کے لیے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی اجازت مانگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ہجرت کو کر جاؤ ہاں عثمان کے ساتھ جو اہلیہ ہے جو زوجہ ہے وہ کوئی عام عورت نہیں وہ نبی کی بیٹی رقیہ ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ہے جو حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف 4 عورتیں ہیں 12 مرد ہیں یہ پہلی ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف اور جب وہاں پہنچے کچھ وقت گزارا وہاں اطلاع آئی قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا واپس آ جاؤ تاکہ مل کے دین کا کام کریں جب یہ اطلاع آئی اب تصدیق تو نہیں ہو پا رہی کہ واقعی یہ بات سچی ہے یا جھوٹی کیونکہ غیب کا علم کس کے پاس ہے ایک اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے حضرت عثمان غنی نے یقین کر لیا اور واپس آ گئے واپس آئے تو نقشہ عجیب تھا یعنی اطلاع جھوٹی تھی اور قریش والوں نے ان سب کو اور تکلیفیں دینا شروع کر دی اور اذیتیں دینا شروع کر دی یعنی وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے اب دوسری بار اجازت مانگی اللہ کے نبی مجھے دوبارہ اجازت دیجیے میں حبشے کی طرف جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اجازت ہے تجھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی پھر ساتھ ہجرت کر رہی ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ 100 بندے ہجرت کر رہے ہیں چھپ چھپا کے کس لیے دین کے لیے یہ دین اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس کے لیے ہجرت ہو رہی ہے وہاں گئے نجاشی نے استقبال بھی کیا اور مہمان نوازی بھی کی ہے جو انہیں کہتے ہیں ذو ہجرتین عثمان کون ہے 2 ہجرتوں والا اور آپ نے فرمایا
لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد روئے زمین پہ عثمان واحد بندہ ہے جس کے ساتھ نبی کی بیٹی نے ہجرت کی ہے. یہ واحد بندہ ہے روئے زمین کے اوپر. اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے حکم آ گیا، آپ مدینے چلے گئے. یہ حبشہ سے سیدھے مدینے آ گئے. جب مدینے پہنچے ہیں وہاں پتہ لگا مسلمان بڑے مجبور ہیں. مدینے پہ کنٹرول ہے، یہودیوں کا کنٹرول ہے، اور یہودیوں نے ساری معیشت کو جکڑا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی کو معلوم ہوا پانی کا معاملہ بنا ہوا ہے، اور وہ یہودی مسلمانوں کو بھی تنگ کرتا ہے اور عام بندوں کو بھی تنگ کرتا ہے، وہ انہیں پانی دیتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بلا لیا سب کو. حضرت عثمان غنی بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا کون بندہ تم میں سے ایسا ہے جو یہ پانی والا معاملہ حل کروا دے، مسلمانوں کے لیے پانی کا معاملہ کر دے، وہ مجھ محمد سے جنت کی ضمانت لے لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضمانتیں کوئی معمولی نہیں ہے. کون ضمانتی ہے جی؟ ہاں میں اکثر سنایا کرتا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی سے یا غیر سے اس لیے نہیں لڑتا کہ جھگڑا ہو جائے گا، حالانکہ حق اس کا تھا، حالانکہ حق اس کا تھا، وہ زمین اس کی تھی، وہ پیسے اس کے تھے، وہ مکان اس کا تھا، وہ کاروبار اس کا تھا، لیکن بھائی نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. بہن نے کیا کر لیا؟ گڑبڑ کر دی. کسی اور نے کیا کر لیا؟ رشتہ دار نے اس زمین کا ٹکڑا لے لیا. اب یہ بندہ اپنا حق ہونے کے باوجود لڑتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ باتیں سنیں گے، جھگڑا پڑ جائے گا. اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. فرمایا میں اس بندے کے لیے ضمانتی ہوں، وہ جنت کے درمیان میں محل اللہ اسے دے گا. کیا دے گا؟ جنت کے درمیان چوں دل وچ اللہ محل دے گا اس بندے نو جڑا اپنا حق ہون دے باوجود بھی چھڈ دیندا ہے. آہدا نہیں میں نہیں لڑنا، میں چھڈ دیتے، اللہ واسطے چھڈ دیتے ہیں. اس بندے نو محل دے گا تے ضمانتی کون نے؟ کون نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. اور جو بندہ بھی مجھے ضمانت دے دے دو جبڑوں کے درمیان زبان اور دو رانوں کے درمیان شرمگاہ، اس کی مجھ کو ضمانت دے دے، زبان کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا اور شرمگاہ کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا. مجھے ضمانت دے دے، وہ مجھ محمد سے ضمانت لے لے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ضمانتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے. اور جیڑا بندہ کنواں خرید کے، بڑے مسلمان مشکل میں ہے، پانی نہیں ہے، ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ چکے ہیں، پانی نہیں ہے، جو بندہ بھی
یہ کنواں خرید کے وقف کر دے گا وہ مجھ سے کس کی ضمانت لے لے؟ جنت کی لے لے ضمانت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کیجئے، اور میں یہ معاملہ کرتا ہوں۔ یہودی کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے یہ کنواں میرے ساتھ سودا کر لے۔ اب وہ بھی اکڑا ہوا تھا، یہودیوں کا کام یہی ہے، لڑائی کرا 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 کے ملک کھوکھلے، معیشت کنگال ہے تے آپے مضبوط، جس طرح ہمارے ملک کا حال ہے۔ انہوں نے بھی اوس اور خزرج ان دونوں کو لڑا کے انہیں کمزور کیا ہوا تھا اور خود کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے کہنے لگا عثمان میرا دل تے کوئی نہیں ویچن تے، چل تو آ گیا تے کر لینے سودا۔ کہنے لگا آدھا کنواں میں نے دینا ہے، آدھا کنواں میں نہیں دوں گا، یعنی کنٹرول میں رکھوں گا۔ آدھا کنواں یعنی ایک دن تمہاری باری ہے اور ایک دن وہ کنواں میرے پاس رہے گا، میں قیمت سے لوگوں کو پانی دیا کروں گا۔ ہاں جی مجھے منظور ہے تیری شرط، دام بول۔ دام کہنے لگا میری مرضی کے ہوں گے۔ یہی ہے نا، جاگتے پہ ہو کوئی نہیں؟ ایک گل کرن لگیا ذرا پلے بنی، جیڑا کسے دی مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کی ہو سکتا ہے؟ یہودی۔ اے بڑی پکی گل یاد رکھیو، اسی مسلمان کیوں ناکام کیوں برباد ہوئے ہیں؟ سانو جے پتہ لگ جائے نا زمین اینو چاہیے، مکان اینو چاہیے تے اسی آنے پھس گیا جی، ہن چھڈیو نہ، نچوڑو سو۔ یہ بھی یہودی یہ کہنے لگا اب یہ قابو میں آ گیا ہے، اسے کنواں چاہیے، اسے نچوڑوں گا میں۔ کہنے لگا عثمان مینو لوڑ تے کوئی نہیں دین دی، پر چل تو کہنا تے میں دینا وا 12,000 دینار کڈ۔ جڑے اجڑے ہوئے آئے ہیں مکے تو اجڑے ہوئے آئے، مکان تے محل تے اپنی زمیناں تے کاروبار چھڈ کے آئے، اس وقت 1 روپیہ بھی کروڑاں دے برابر ہوندا ہے۔ اب کا 12,000، اس کا مطلب تو یہ تھا ہوں گے کوئی نہیں اور چلا جائے گا۔ کہا نہیں، میں نے نبی کو زبان دے دی ہے اور میں نے نبی کی ضمانت لے لی ہوئی ہے، جنت کے بدلے میں 12,000 دینار کی کیا وقت ہے، اور جنت تو جنت ہے۔ میرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، وہ زبان سے نکلی بات بھی جنت سے آنا ہے، نبی کی زبان سے نکلی ہے نا، میں پہرے دار ہوں، لے یہ 12,000 دینار، اور ایک دن ہمارا ایک دن تیرا۔ اب چاہیے تو یہ تھا عثمان غنی اعلان کرتے مسلمانوں کے لیے تو جائز ہے، اس دن جس دن ہمارا کام ہے اس دن مسلمانوں کے لیے جائز ہے، باقیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی یہودی یا کوئی اور وہ نہیں بھر سکتے، مسلمان بھر سکتے ہیں، لیکن عثمان غنی نے، کیونکہ وہ میرے نبی کے تربیت یافتہ تھے، ان کی تربیت میرے مرشد نے کی تھی، اور وہ کہنے لگے نانا یہ تو نہیں نا، میں نبی کا شاگرد ہوں اور مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے مدینے والوں جتنا پانی ایک دن میں بھرنا چاہتے ہو بھر لو، جس دن میری
میری باری ہے، جو بندہ پانی لینا چاہتا ہے لے لے، اور 1 ٹکا بھی نہیں ہے، 12,000 دینار، اور تختی بھی نہیں لگوائی ہے جی، سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ تھوڑا تھوڑا میں نال نا لائی آنا، تھوڑی سرجری کرنا نال نال، تاکہ جڑی گندی تے پیڑیاں آدتاں نے وہ نکل جان۔ اینا جہا کام کیتا ہے، ایڈی وڈی تختی اے جی فلانے نے حضرت دیکھو نا بربادیاں، سڑک بنائی ہے تو تختی لا دیتی ہے، او بھائی تو اپنے پیو کو پیسے لے کے آئے ہیں، یہ کدے پیسے نے؟ عوام دے، تیری تختی کیوں لگے؟ کتابوں میں تو فوٹو لگی پہ نے، کیوں بھائی؟ یہ عوام دا پیسہ ہے، اس سے تختیاں نہیں لے۔ اور جو دین کا کام کرو اپنی تختی یہاں نہ لگوایا کرو، بلکہ تختی رب کے ہاں لگوایا کرو۔ وہاں جو تختی لگ جائے اس تختی کو مٹنا بھی نہیں، اور اس تختی کو گم ہونا بھی نہیں ہے۔ اور جو تختی زمین پہ لگتی ہے وہ مٹ بھی جاتی ہے، وہ گم بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیک اخلاص سے اللہ کے نام پہ کام کیا کرو، تختیاں نہ لگوایا کرو، اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیا کرو۔ حضرت عثمان غنی نے یوں آدھا کنواں لے لیا۔ اب جس دن یہودی کی باری ہوتی وہ صبح صبح آ کے بیٹھ جاتا، پیسے میں نے لوگوں سے لینے اور پانی دینا ہے، تے سارا دن مکھیاں مار مار کے اٹھ جاندہ نس جاندہ، لوگ آتے ہی کوئی نہیں، اپنے بھی اور دوسرے بھی، سارے کہتے یہ بے ایمان ہے، یہ چور اچکا ہے، یہ لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھاتا ہے۔ لوگ جا رہے ہیں، اب اسے پتہ لگا سودا میرا خراب ہو گیا ہوا ہے، کہنے لگا عثمان ایک آدھا کنواں تو تم نے خرید لیا اور آدھا میرے پاس تھا، اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہی نہیں، میں نے آدھا کیا کرنا ہے، آدھا بھی تو لے لے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا چل بتا کتنے کا؟ کہنے لگا زیادہ تو نہیں لوں گا، 8,000 دینار مجھے دے دے۔ کتنے جی؟ 8,000 دینار مجھے دے دے۔ حضرت عثمان غنی نے دوسری بات بھی کوئی نہیں کی، 8,000 دینار اسے دے دیے۔ 20,000 دینار کا وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گلا کرنی آسان نے، کام بڑا اوکھا، بڑا اوکھا۔ وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد وہ ڈیرے عثمان اج بھی چلتا پیا، کوئی نہیں چلتا پیا، تے بل بھی آندا حضرت عثمان دے نام دے اوتے۔ اینو کہندے جے صدقہ جاریہ، اے جے صدقہ جاریہ۔ وہ پانی جو اس وقت خرید کے وقف کیا وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی ہے، لوگ زیادہ اسلام میں آنے لگے ہیں، جگہ تنگ ہو چکی ہے، مسجد کو وسعت دینی ہے، کوئی بندہ ہو اور وہ بندہ زمین خرید کے مسجد میں شامل کر دے، وہ مجھے محمد سے جنت کی ضمانت لے لے۔ اللہ اللہ، دیکھو ضمانتیں اور خریدار کیسا، وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے اور زمین خرید کے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے نبی میں یہ زمین جتنی آپ کہتے ہیں میں یہ زمین خرید کے اللہ کے گھر میں وقف کرتا ہوں۔ اس بندے کے پاس گئے اور اسے جا کے وہ درہم و دینار دیے اور زمین خرید کر آج
یہ جو ریاض الجنہ یہ ستون جتنے بھی اور پرانے یہ سارے حضرت عثمان کی خریدی ہوئی جگہ ہے. تے 14 صدیاں ہو گئی ہیں تے اگے پتہ نہیں کنیاں صدیاں ہونیاں نے جن مسلمان مرد و عورت نماز پڑھتے رہے. کیوں جی ثواب کینوں جاندا ہے؟ اللہ اے یہ صدقہ جاریہ اینو کہندے جے صدقہ جاریہ. اور حضرت عثمان غنی کو یہ بھی بشارت مل گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور استراحت کر رہے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ ٹیک لگائے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جانصار یہ ساتھی ابو بکر صدیق آئے، باتیں کی، چلے گئے. حضرت عمر نے اجازت مانگی، آئے، رسول اللہ سے باتیں کی، وہ بھی چلے گئے. حضرت عثمان غنی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کے لیٹے تھے، اللہ کے نبی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. وسوى ثيابه اور یہ پنڈلی نظر آ رہی تھی. اب کپڑا فوراً اوپر کر لیا ہوا ہے اور کر کے بیٹھ گئے. حضرت عثمان غنی آئے، باتیں کی اور حضرت عثمان غنی بھی چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ منظر دیکھ رہی تھی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے والد آئے آپ لیتے رہے، عمر آئے آپ لیتے رہے، عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا سیدھا کر لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بڑا حیا والا بندہ ہے، عثمان بڑا حیا والا بندہ ہے. وہ میرے پاس آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ مجھے اس حالت میں دیکھتا میں ٹیک لگائے لیٹا رہتا اور میرا کپڑا ہٹا ہوا تھا، عثمان نے شرم کی وجہ سے سر بھی نہیں اٹھانا تھا اور بات بھی نہیں کرنی تھی. مجھے یہ بات پسند نہیں، اس لیے میں سیدھا ہو گیا. اور میں کیسے سیدھا نہ ہوں؟ ان عثمان تستحیی منہ الملائکہ فکیف لا استحیی منہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عثمان تو وہ بندہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. عثمان تو وہ بندہ ہے تستحیی منہ الملائکہ، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. فکیف لا استحیی منہ. پھر میں کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حیا نہ کروں؟ میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے